علی الخشبتی، لکڑی پر. کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعبدون ربہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے رب کی عبادت کرتے تھے. وَيَشْغَلُونَ بِالتِّجَارَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَيَشْغَلُونَ بِالصِّنَاعَاتِ كَالْحِيَاكَةِ وَالْخِيَاطَةِ وَالْحِدَادَةِ وَالنَّجَارَةِ وَالدَّبَاغَةِ وغیر ذالک. اور وہ تجارت میں، کھیتی باڑی میں مشغول رہتے تھے اور مسترات یعنی فنکاری پیشے وغیرہ میں مشغول رہتے تھے. کوئی کپڑوں کی بنائی کرتا تھا تو کوئی سلائی کرتا تھا، کوئی لوہاری کا پیشہ کرتا تھا تو کوئی بڑھئی کا پیشہ کرتا تھا، اور کوئی کھالوں کو دباغت دینے کا کام کیا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں صحابہ کرام مشغول رہتے تھے. فَكَانُوا عُبَّادًا وَطَلَبَةَ عِلْمٍ وَتُجَّارًا وَفَلَّاحِينَ وَصَنَّاعِينَ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ أَوَّلًا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ آخِرًا. وہ عبادت گزار بھی تھے اور علم کے طلبگار بھی تھے، تاجر بھی تھے، کسان بھی تھے اور فنکار بھی تھے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ سب سے پہلے مسلمان تھے اور سب سے اخیر میں بھی مسلمان تھے، یعنی ان کا ہر کام شروع سے آخر تک اسلام کی حالت میں تھا. وَكَانُوا كَأَوْسَاطِ النَّاسِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَتَكَلَّمُونَ وَيَضْحَكُونَ وَيَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ وَيَزْرَعُونَ وَيَصْنَعُونَ إِلَّا أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَنَّهُمْ يَبْتَغُونَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ. وہ درمیانے لوگوں کی طرح تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، بات کرتے تھے، ہنستے تھے، بیچتے تھے، خریدتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے اور کاریگری کرتے تھے، مگر ان کی یہ تمام چیزیں اللہ کے راستے میں ہوتی تھیں، اس لیے کہ وہ ان سب چیزوں کے ذریعے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا چاہتے تھے. کانوا یعبدون ربہم لأنہم خلقوا لأجلہ، وہ اپنے رب کی عبادت کرتے تھے اس لیے کہ وہ اسی کے لیے پیدا کیے گئے تھے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. وَكَانُوا يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ لِأَنَّهُمْ سَمِعُوا، وہ علم طلب کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے اس لیے کہ انہوں نے سنا تھا. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں مگر وہی لوگ جنہیں علم ہے. وَسَمِعُوا، اور انہوں نے سنا تھا. انما یخشی اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں، یعنی جسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا علم ہے وہی ڈرتے ہیں. وَكَانُوا يَشْغَلُونَ بِالتِّجَارَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَالصِّنَاعَاتِ لِأَنَّهُمْ سَمِعُوا، اور وہ تجارت میں، زراعت میں اور کاریگری میں مشغول رہتے تھے اس لیے کہ انہوں نے سنا تھا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کاروبار کرو. حتی اذا سمعوا منادیا ینادی انفروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ جب وہ سنتے کسی پکارنے والے کو کہ وہ پکار رہا ہے، نکلو اللہ کے راستے میں. وسمعوا قائلا یقول قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض تركوا التجارة والزراعة والصناعات وخرجوا للجهاد في سبيل اللہ، اور وہ سنتے کسی کہنے والے کو کہ وہ کہہ رہا ہے ایسی جنت کی طرف کھڑے ہو جاؤ
یعنی ایسی جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں میں ہے. تو وہ اپنی تجارت، زراعت یعنی کھیتی باڑی اور اپنی کاریگری، مسترات، پیشہ جو بھی وہ کرتے تھے اس کو چھوڑ دیتے تھے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکل پڑتے تھے. وَتَرَكُوا الْأَهْلَ وَالْأَمْوَالَ وَالْأَوْلَادَ وَالدَّارَ وَالْوَطَنَ وَخَرَجُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. انہوں نے اپنے گھر والوں کو، اپنے مالوں کو، اپنی اولاد کو اور اپنے گھر کو اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور وہ اللہ کے راستے میں نکل گئے. وَلِمَاذَا لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَهُمْ يَسْمَعُونَ نَبِيَّهُمْ. اور وہ ایسا کیوں نہ کرتے جبکہ وہ اپنے نبی کو کہتے ہوئے سنتے تھے. یقول کہ نبی فرما رہے ہیں لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے. وَيَسْمَعُونَهُ يَقُولُ. اور وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنتے تھے وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدتُّ أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلَ ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جنگ کروں اور قتل کر دیے جاؤں، پھر جنگ کروں، پھر قتل کر دیے جاؤں، پھر جنگ کروں، پھر قتل کر دیے جاؤں. وَيَسْمَعُونَهُ يَقُولُ. اور وہ یہ کہتے ہوئے سنتے تھے إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے سایوں کے نیچے ہیں. وَيَقُولُ. اور وہ کہتے ہوئے سنتے تھے إِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ 70 عَامًا. تم میں سے کسی کا اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا گھر میں 70 سال تک نماز میں کھڑے ہونے سے افضل ہے. أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما أن يبعث جماعة من المسلمين إلى أرض العدو تعرف له أخبار المشركين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دشمن کی زمین کی طرف مسلمانوں کی ایک جماعت کو بھیجنے کا ارادہ کیا تاکہ مشرکین کی خبروں کے بارے میں اس کے ذریعے جان سکیں. وكان يعلم أنها أرض العدو وأن المشركين بالمرصاد فاختار 10 رجال لا يحبون الحياة ولا يكرهون الموت. اور آپ جانتے تھے کہ وہ دشمن کی زمین ہے اور یہ کہ مشرکین گھاٹ میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے 10 آدمیوں کو منتخب کیا جو جنہیں زندگی سے محبت نہیں تھی اور موت کو وہ ناپسند نہیں کرتے تھے. فأمر عليهم عاصم بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ. اور ان پر عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا. ودعا هؤلاء أهلهم وأولادهم وأصدقائهم. ان لوگوں نے اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو اور اپنے دوستوں کو الوداع کہا. لأنهم يعلمون أنهم خارجون إلى أرض العدو وأن المشركين بالمرصاد. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ دشمن کی زمین کی طرف نکل رہے ہیں اور یہ کہ دشمن گھات میں لگا ہوا ہے. وقالوا لأهلهم وأولادهم وأصدقائهم. اور انہوں نے اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے اور اپنے دوستوں سے کہا وداعا أيها الأحبة وإلى اللقاء غدا يوم القيامة. الوداع اے دوستو، کل قیامت کے دن ملیں گے.
وانطلقوا من المدينة وساروا في سبيل الله حتى وصلوا إلى موضع يقال له الهدأة بين عسفان ومكة. وہ مدینے سے نکل پڑے اور اللہ کے راستے میں چل پڑے یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جسے ہدأت کہا جاتا ہے، جو عسفان اور مکہ کے درمیان میں ہے۔ وذهب إلى بني لحيان رجل يسعى وقال لهم، بنو لحیان کے پاس ایک آدمی دوڑتا ہوا گیا اور ان سے کہا، هل تعلمون ان بالهدأة جماعة من المسلمین، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہدأت میں مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہے؟ قالوا والله ما ندری وما عندنا منهم خبر، لوگوں نے کہا قسم خدا کی ہمیں نہیں معلوم اور ہمارے پاس ان کے تعلق سے کوئی خبر نہیں ہے۔ قال، اس شخص نے کہا، فإنهم والله بالهدأة، قسم خدا کی وہ ہدأت میں ہیں۔ لقد رأيتهم، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ واللہ بعینی ھذا، قسم خدا کی اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وجئتکم لأخبرکم بہم لتروا فیہم رأیکم، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ میں تمہیں ان کے تعلق سے خبر دوں، تاکہ تم ان کے تعلق سے اپنا مشورہ کر سکو۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، جزید خیرا، بہت بہتر، تمہیں بہتر بدلہ ملے اس بات کا۔ وکم ہم یا اخا بنی فلاں، اے بنی فلاں وہ کتنے ہیں؟ قال، شخص نے کہا، اراہم لا یزیدون علی عشرۃ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 10 سے زیادہ نہیں ہیں۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، فَيَنْبَغِي لَهُمْ 100 رَجُلٍ لِأَنَّ الْوَاحِدَ مِنْ هَؤُلَاءِ يُثَابِي 10، ان کے لیے 100 آدمی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان میں کا ایک 10 کے برابر ہوتا ہے۔ اما سمعتم قول ربہم، کیا تم نے ان کے پروردگار کا قول نہیں سنا؟ یا ایہا الذین آمنوا ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 صابرون یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے 20 جمنے والے لوگ ہوں تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 جمنے والے لوگ ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ اس لیے کہ کافر ایسی قوم ہے جن کے اندر تفقہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ اما رأيتم كيف هزموا بالأمس وهم 300 جيش قريش وقتلوا من سادتنا ورؤسائنا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کل کیسے شکست دی تھی قریش کے لشکر کو، اور انہوں نے قتل کیا تھا ہمارے سرداروں کو اور ہمارے رؤسا کو، جبکہ وہ 313 تھے۔ واللہ لا ننسى ابا اکرمۃ سید قریش ولا ننسى ابا الولید ولا ننسى مشبلہ، قسم خدا کی ہم ابو اکرمہ جو قریش کے سردار ہیں ان کو نہیں بھولیں گے، اور ابو الولید کو نہیں بھولیں گے، اور ان جیسے بہادروں کو نہیں بھولیں گے۔ یا قتل بدر کم لکم فی اعناقنا من حق و ذمت، ہائے بدر کے مقتولین، تمہارے ہماری گردون میں کتنے حق اور کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ قوموا ایھا الاخوان ندرک ثأر بدر، کھڑے ہو جاؤ اے بھائیوں، ہم بدر کا بدلہ لیں گے۔
وقام 100 رجل من بني لحيان وقالوا، بنو لحیان کے 100 آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، الى اعدائنا، دشمنوں کی طرف چلو، الى الہداتی، ہدات چلو، حیث ندرک ثأر بدرین، ہم بدر کا بدلہ لیں گے. وانطلقوا يسألون عن هؤلاء العشرة، وہ ان 10 لوگوں کے بارے میں پوچھنے لگے، هل رأيتم يا ناس رجال من يثرب، اے لوگوں کیا تم نے یثرب کے کچھ آدمیوں کو دیکھا ہے؟ هل رأيتم احد يصلي، کیا تم نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ وذهبوا يرون آثارهم في الرمل حتى اهتدوا إلى مكانهم وفرحوا جدا، اور وہ ان کے آثار کو ریت میں دیکھنے لگے یہاں تک کہ وہ ان کی جگہ پہنچ گئے اور وہ بہت خوش. فلما أحس بهم عاثم وأثابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم، تو جب عاصم نے اور ان کے ساتھیوں نے انہیں محسوس کر لیا تو انہوں نے پناہ لی ایک جگہ اور ان لوگوں نے انہیں گھیر لیا. فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا، انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا، اتر جاؤ اور اپنے ہاتھ دے دو، یعنی کہ سرنڈر کر دو، ہینڈ اپ کر لو، ہم تم سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم تم میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے. ولكن عاثما كان يعرف أن الكافر ليست له ذمة ولا عهد وما له وفاء ولا أمانة وأن الكافر لا يمنعه من الغدر شيء. لیکن عاصم جانتے تھے کہ کافر کے ذمے کا اور عہد و پیمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر وفاداری نہیں ہوتی، امانت داری نہیں ہوتی، اور یہ کہ کافر کو غداری کرنے سے کوئی بھی چیز نہیں روکتی ہے. انه سمع الله يقول عن الكفار والمشركين، بے شک انہوں نے اللہ کو کافروں اور مشرکوں کے تعلق سے کہتے ہوئے سنا تھا، لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ، کہ یہ کافر لوگ مومنوں کے سلسلے میں کسی عہد و پیمان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. ويقول، اور انہوں نے اللہ کو کہتے ہوئے سنا تھا، انہم لا ایمان لہم، ان کی قسموں کا کوئی بھروسہ نہیں. اما جاءوا بالامس الى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقالوا له، کیا یہ لوگ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے تھے اور آپ سے نہیں کہا تھا، ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار. ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن و سنت سکھائیں. تو آپ نے ان کے ساتھ 70 انصاری آدمیوں کو بھیج دیا. یقال لهم القراء، جنہیں قرہ کہا جاتا تھا. فعرضوا لهم، تو ان کے سامنے آ گئے. فقتلوهم، تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا. قبل ان يبلغوا المكان، قبل اس کے کہ وہ منزل میں پہنچتے. كان عاصم يعرف ذلك جيدا، عاصم اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے. فكان لا يثق بكافر، تو وہ کسی کافر پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے. ولا يقتد بأحد، اور وہ کسی سے دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے. فأبى أن يثق بهؤلاء، تو انہوں نے انکار کیا اس بات سے کہ وہ ان پہ بھروسہ کریں. وهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، اس لیے کہ وہ
اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. فماذا يمنعهم من الغدر، تو انہیں غداری کرنے سے کیا چیز روکے گی؟ وَأَيُّ شَيْءٍ يَحْمِلُهُمْ عَلَى الْوَفَاءِ، اور کون سی چیز ان کو وفاداری کرنے پہ ابھارے گی؟ قال عاصم، عاصم نے کہا أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اے لوگو، میں تو کسی کافر کے ذمے پر نہیں اتروں گا، یعنی کسی کافر کا ذمہ قبول نہیں کروں گا. اے اللہ، ہمارے تعلق سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچا دینا. وغضب المشركون، مشرکین غصہ ہوئے. وأطلقوا على المسلمين السهام ورموهم بالنمل وقتلوهم عاصما وقتلوا معه 6. مشرکین غصہ ہو گئے، انہوں نے مسلمانوں پر نیزے پھینکے اور ان پر تیر برسائے اور عاصم کو قتل کر دیا اور ان کے ساتھ 6 لوگوں کو اور قتل کیا. وَأَكْرَمَ اللَّهُ عَاصِمًا بِالشَّهَادَةِ، اللہ نے عاصم کو شہادت سے نوازا. وَكَانَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ وَحْدَهُ فَبَعَثَ لَهُ مِثْلَ الذُّلَّةِ مِنَ النَّحْلِ فَكَانَتْ تَحْمِيهِ وَتَحْرُسُ جَسَدَهُ. وہ تنے تنا اللہ کی ذمہ داری میں تھے، تو اللہ نے شہد کی مکھیوں کو سائبان کی شکل میں ان کے لیے بھیج دیا، تو وہ ان کی حفاظت کر رہی تھی اور ان کے جسم کی دیکھ بھال کر رہی تھی. وكان عاصم قد قتل رجلا من عظماء قريش فبعثوا إليه رجلا يأتي بشيء منه ليعرفوا أنه قتل. عاصم نے قریش کے بڑے لوگوں میں یعنی سرداروں میں سے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، تو ان سرداروں نے ان کی طرف ایک آدمی کو بھیجا تاکہ وہ لا سکے کوئی ایسی چیز جس سے وہ جان سکے کہ وہ قتل ہو گئے. وَأَبَى اللَّهُ أَن يَمَسُّوا جَسَدَهُ وَهُوَ فِي ذِمَّتِهِ، اور اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ وہ ان کی جسم کو چھوئیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی ذمہ داری میں تھے. أَبَى أَن يَنزِلَ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا تھا کافر کی ذمے میں اترنے سے، یعنی انہوں نے کافر کی ذمہ قبول کرنے سے انکار کیا تھا. وَرَأَوُا النَّحْلَ تَحْمِيهِ، اور ان کافروں نے دیکھا کہ شہد کی مکھیاں ان کی حفاظت کر رہی ہیں. فخافوا، تو وہ ڈر گئے. وَلَمْ يَجِدُوا إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور انہیں ان تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہ ملا. وَرَجَعُوا، اور وہ واپس ہو گئے. وَلَمْ يَقْدِرُوا أَن يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور وہ ان کے جسم کا کچھ حصہ بھی کاٹ نہ سکے. وَلَمَّا رَأَى أَصْحَابُ عَاصِمٍ أَنَّ عَاصِمًا قَدْ قُتِلَ، جب عاصم کے ساتھیوں نے دیکھا کہ عاصم تو قتل ہو چکے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِذَا قُتِلُوا جَمِيعًا مَّن يَعْرِفُ أَخْبَارَ الْمُشْرِكِينَ وَمَن يَخْبِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَحْوَالِهِمْ، اور یہ کہ جب سب کے سب قتل ہو جائیں گے تو کون مشرکین کی خبروں کو جانے گا اور کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات کے تعلق سے خبر دے گا. وقد بعثهم النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ليعرفوا اخبار المشرکین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ مشرکین کی خبروں کو جان سکیں. واجتہد عاصم وكان له اجر، عاصم نے اجتہاد کیا اور انہیں اس کا اجر ملے گا. واجتہد اصحابہ وكان لهم اجر، اور ان کے ساتھیوں نے بھی اجتہاد کیا اور انہیں بھی اس کا اجر ملے گا. وَكُلٌّ أَرَادَ وَجْهَ اللَّهِ، ہر ایک نے اللہ کی خوشنودی چاہی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ نے
بھلائی کا وعدہ کیا ہے. نزل ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. تین لوگوں نے عہد و پیمان قبول کیا، یعنی ان کے عہد و پیمان کے مطابق انہوں نے سرنڈر کر دیا. ان میں خبیب، زید بن دثینہ اور ایک دوسرے آدمی تھے. ولما استمكن المشركون من هؤلاء الثلاثة اطلقوا اوتار قسيهم فربطوهم. اور جب مشرکین ان تمام لوگوں پر قابو پا گئے، یعنی جب مشرکین نے ان تمام لوگوں پر غلبہ پا لیا، ان کو اپنے قابو میں کر لیا. اطلقوا اوتار قسیہم، تو انہوں نے ان کی کمانوں کی تانت کسے، فربطوہم، اور ان کو باندھ دیا. قال الرجل الثالث، تیسرے آدمی نے کہا، هذا اول الغدر، یہ پہلی غداری ہے. واللہ لا اصحبکم، قسم خدا کی میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. ان لی بہؤلاء اسوۃ یرید القتل، بے شک میرے لیے ان لوگوں میں نمونہ ہے، یعنی یہ لوگ میرے لیے آئیڈیل ہیں، اور ان کی مراد ان لوگوں سے مقتولین تھی، یعنی جو لوگ قتل ہوئے. فجروه واجتهدوا ان يسحبهم فابى فقتلوه، تو انہوں نے ان کو کھینچا اور کوشش کی کہ وہ ان کے ساتھ چلیں، تو انہوں نے انکار کیا، تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا. یعنی کہ کافروں نے خبیب کو بھی قتل کر دیا. خبیب کو نہیں، اس دوسرے آدمی کو، تیسرا آدمی جس کا نام نہیں ہے اس میں. وانطلقوا بخبیب وزید بن الدثنة حتى باعوهما بمکہ، اور وہ لوگ خبیب اور زید بن دثنہ کو لے کر چلے یہاں تک کہ ان دونوں کو بیچ دیا مکہ میں. وكان خبیب قد قتل الحارث بن عامر يوم بدر، اور خبیب نے حارث بن عامر کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا. فلما سمع ابناء الحارث ان خبیبا قاتل ابيهم اسيرا عند بني لحيان، تو جب حارث کے بیٹوں نے، یعنی اس کی اولاد نے سنا اس بات کو کہ خبیب یعنی ان کے باپ کا قاتل بنو لحیان کے پاس قید میں ہے، ذهبوا الیہم واشتروه لیقتلوه بابیہم، تو وہ گئے ان کے پاس اور انہوں نے خریدا تاکہ وہ انہیں قتل کرے اپنے ابا کے بدلے میں. ومكث خبيب عند بني الحارث اسيرا لا يدري متى يقتل الا ان القتل لا بد منه، اور خبیب بنو حارث کے پاس قید میں رہے. انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کب قتل کیے جائیں گے، مگر انہیں پتا تھا کہ قتل ہونا ضروری ہے، یعنی انہیں ضرور قتل کیا جائے گا. فأراد أن يتنفذ ويستعد للقاء ربه فاستعار موسى، تو انہوں نے چاہا کہ وہ صفائی ستھرے اختیار کریں، وہ صاف ستھرے ہو جائیں اور اپنے رب کی ملاقات کے لیے تیار ہو جائیں، تو انہوں نے عاریتاً استرا مانگا. ومشى طفل صغير لبنات الحارث وهي غافلة وجاء خبيبا، حارث کی کسی لڑکی کا چھوٹا بچہ چلا جبکہ وہ غافل تھی، اور وہ خبیب کے پاس آیا. والأطفال لا يعرفون العدو من الصديق، اور بچے دوست اور دشمن کو نہیں پہچانتے. وكان خبيب بعيد العهد بأولاده وأطفاله، خبیب کافی زمانے سے اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے دور تھی. وكان خبيب رقيق القلب رحيما، اور خبیب نرم دل
اور مہربان تھے. والمؤمن بر کریم یرحم الضعفاء ویحن علی الصغار ولا یغدر ولا یقسو. اور مومن تو ہوتا ہی نیک، کریم، مہربان، کمزوروں پر رحم کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، غداری نہیں کرتا ہے اور سنگ دلی نہیں دکھاتا ہے. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفيقا رقيقا يحب الأولاد الصغار ويقبلهم. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہربان تھے، نرم دل تھے، چھوٹے بچوں سے محبت کرتے تھے اور ان کو بوسہ دیتے تھے. فرح خبیب بالغلام ورفعه واجلسه على فخذه. خبیب لڑکے کو دیکھ کے خوش ہوئے اور ان کو اٹھایا اور ان کو اپنی ران پر بٹھا لیا. وموسیٰ بیدی، اس حال میں کہ اس طرح ان کے ہاتھ میں تھا. والتفتت ام الصبی فرأته جالسا على فخذ خبیب ففزعت. بچے کی ماں مڑی تو اس نے دیکھا کہ ان کا بچہ خبیب کی ران پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ گھبرا گئی. یا لہول المنظری، ہائے کتنا خطرناک منظر تھا. الغلام على فخذ العدو وهو مقتول غدا والموسى بيده. بچہ دشمن کی ران پر بیٹھا ہوا ہے جبکہ وہ دشمن قتل کیا جانا ہے، اس حال میں کہ اس طرح اس کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے. انہا لفرصۃ سعیدۃ للعدو، یہ تو دشمن کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے. یذبح الغلام ویشفی نفسہ، کہ وہ لڑکے کو قتل کر دے اور اپنے نفس کو تسلی دے. مسکینۃ، بیچاری، ما عرفت المؤمن وما جربت وفاءه وکرمه ومروءته. اسے مومن کے بارے میں معلوم نہیں تھا اور اس نے اس کی وفاداری کا تجربہ نہیں کیا تھا اور اس کی شرافت کا اور اس کی خودداری کا تجربہ نہیں کیا تھا. ما عرفت ان المؤمن تأبى عليه كرامته وشريعته ان يقتل الغلمان والاطفال او ان يستوى بالشيوخ والنساء في ساعة القتال فكيف في البيوت. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ مومن کی شرافت اور اس کی شریعت میدان جنگ میں بھی بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے، ان پر دست درازی کرنے سے روکتی ہے، منع کرتی ہے. فکیف فی البیوت، تو وہ یہ کام گھر میں کیسے کر سکتے ہیں جو جنگ میں نہیں کر سکتے. وعرف خبیب فزعة المرأة، خبیب عورت کی گھبراہٹ پہچان گئے. فقال، تو انہوں نے کہا، اتخشین ان اقتلہ، کیا تم ڈر رہی ہو کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ ما كنت لأفعل ذلك، میں ایسا نہیں کروں گا. وكان خبیب اسیرا عند بني الحارث، خبیب بنو حارث کے پاس قید میں تھی. كان اسیرا عند اعدائه، وہ اپنے دشمنوں کی قید میں تھی. وقد قتلهم اباهم بالامس وهم قاتلوه غدا، انہوں نے کل ان کے ابا کو قتل کیا تھا اور آج یعنی وہ ان کو وقد قتلهم اباهم بالامس وهم قاتلوه غدا، انہوں نے گزشتہ کل ان کے ابا کو قتل کیا تھا اور آئندہ کل جو ہے وہ ان کو قتل کرنے والے ہیں. وكان خبيب لا يجد من الطعام إلا ما يقدمه له بنو الحارث لئلا يموت، اور خبیب کو وہی کھانا ملتا تھا جو انہیں بنو حارث دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ مرے نہ. وكيف يقتلونه إذا مات، اور وہ ان کو کیسے قتل کریں گے اگر وہ مر گئے تو. وكيف يشفون أنفسهم، اور کیسے وہ اپنے
نفوس کو تسلی دیں گے. ولكن خبيبا كان ضيف ربه أما هجر داره وأهله وطعامه وشرابه في سبيله فكان ربه يطعمه ويسقيه إن الله شاكر عليم. لیکن خبیب تو اپنے رب کے مہمان تھے. کیا انہوں نے اپنا گھر، اپنے گھر والے اور اپنا کھانا پینا اس کے راستے میں نہیں چھوڑا تھا؟ تو ان کا رب ان کو کھلاتا تھا، ان کو پلاتا تھا. بے شک اللہ تو قدردان اور علم والا ہے. وكان خبيب قد انتقل من عالم الحس والمادة إلى عالم الروح والغيب يتمنى لقاء ربه. خبیب تو حسی اور مادی دنیا سے روحانی اور غیبی دنیا میں منتقل ہو چکے تھے. وہ اپنے رب کی ملاقات کی تمنا کر رہے تھے. وَيَنْتَظِرُ الشَّهَادَةَ فِي كُلِّ وَقْتٍ، اور ہر وقت شہادت کا انتظار کر رہے تھے. وَقَطَعَ الرَّجَاءَ مِنَ الْحَيَاةِ، اور انہیں زندگی سے امید توڑ لی تھی. وَخَرَجَ مِنْ سُلْطَانِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی بادشاہت سے نکل چکے تھے. فَكَانَتْ تَأْتِيهِ الْهَدَايَا مِنَ الْجَنَّةِ وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور ان کے پاس جنت کے ہدیے آتی تھی اور اللہ کی جانب سے جو غفور الرحیم ہے مہمان نوازی کا کھانا آتا تھا. وكانت قصته كقصة مريم ابنة عمران، ان کی کہانی، ان کا قصہ مریم بنت عمران کی طرح ہے. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. مریم کے پاس جب بھی زکریا داخل ہوتے تھے تو وہ محراب میں ان کے پاس رزق پاتے تھے. قال، تو وہ کہتے تھے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ قالت، تو وہ کہتی، هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. فكان خبيب تأتيه الفواكه والأثمار في غير زمانها وكان لا يدري أحد من أين تأتيه هذه. تو خبیب ان کے پاس پھل اور میوے بے موسم کے آتے تھے اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ان کے پاس کہاں سے آتے. وهو أسير موثق بالحديد، جبکہ وہ بیڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ گرفتار ہیں. قالت بنت الحارث، حارث کی لڑکی کہتی ہے، واللہ ما رأیت اسیرا خیرا من خبیب، قسم خدا کی میں نے خبیب سے بہتر قیدی کسی کو نہیں پایا. فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة. قسم خدا کی میں نے ایک دن ان کو پایا کہ ان کے ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ لگا ہوا ہے جسے وہ کھا رہے ہیں، جبکہ وہ بیڑیوں میں، زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں اور اس وقت مکہ میں پھل تھے بھی نہیں. وكانت تقول، اور وہ کہتی تھی، انه لرزق رزقه الله خبيبا، یہ رزق ہے جو اللہ نے خبیب کو عطا کیا ہے. ولكن كل ذلك ما رأى بنو الحارث من كرم خبيب ومن كرامته عند الله لم يمنع بني الحارث من ان يقتلوا خبيبا. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود، یعنی وہ چیزیں جو بنو حارث نے خبیب کی عزت اور کرامت اللہ کے نزدیک دیکھی، ان تمام چیزوں نے بھی بنو حارث کو خبیب کے قتل سے روکا نہیں.
ان العداوت تعمی و تسم، بے شک دشمنی اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. ان الکفر یعمی و یسم، بے شک کفر اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے. وخرج بنو الحارث بخبیب من الحرم لیقتلوه فی الحل، بنو حارث خبیب کو لے کر حرم سے نکلے تاکہ انہیں حل میں قتل کر سکیں. یہاں پر آپ حرم اور حل کو سمجھ لیجیے. حرم جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے کہتے ہیں کعبہ ہے اور مسجد حرام ہے. کعبے کی جو مسجد میں کعبہ ہے وہ حرم کہلاتا ہے، اور اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہے وہ حرم کہلاتی ہے. اس کا ایک خاص علاقہ ہے. یہاں پر جو ہے ایک کسی کو بھی مارنا یا قتل کرنا جائز نہیں، چاہے وہ مجرم ہو. اور حل کہتے ہیں اس کے باہر کی جگہ کو. یہ مکہ کے اندر ایسا ہے. جب آپ حج کرنے جائیں گے تو وہاں آپ کو یہ چیز اچھے طریقے سے معلوم ہوگی. اما فی الحل من یخافونہ اما فی الحل من یراہم ایجوز الظلم فی الحل ولا یجوز فی الحرم، کیا حل میں وہ ذات موجود نہیں ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں؟ کیا حل میں وہ ذات ان کو نہیں دیکھ رہی ہے؟ کیا ظلم حل میں جائز ہے اور حرم میں جائز نہیں ہے؟ ولیکن الکفر یعمی ویسم ولیکن الشیطان یعمی ویسم، لیکن کفر اندھا اور بہرا کر دیتا ہے، لیکن شیطان اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے. ولما ایقن خبیب بالموت، جب خبیب کو موت کا یقین ہو گیا، قال، تو انہوں نے کہا، دعونی اصلی رکعتین، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. فترکوہ فرکع رکعتین، تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. ولما انصرف من صلاتہ، اور جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے، قال، تو انہوں نے کہا، کنت اريد ان ازید، میں مزید نماز پڑھنا چاہتا تھا. وکنت احب ان اطیل القیام امام ربی، اور میں اپنے رب کے سامنے بہت دیر تک کھڑا ہونا چاہتا تھا. ولکنی خشیت ان تقولوا، لیکن میں اس بات سے ڈرا کہ تم کہو، یرید خبیب ان یتأخر عن الموت، خبیب موت مرنے میں تاخیر کر رہا ہے. فیطیل الصلاۃ، اور اسی وجہ سے وہ لمبی نماز پڑھ رہا ہے. لقد جزع خبیب من القتل، خبیب قتل سے گھبرا گیا ہے. وَهَا أَنَا ذَا وَاقِفٌ أَمَامَكُمْ فَاصْنَعُوا مَا بَدَا لَكُمْ، اور یہ دیکھو اب میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں تو تم کر لو جو تمہیں کرنا ہے. ثم قال، پھر انہوں نے کہا، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا، اے اللہ ان کو چن چن کر قتل کر اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ. وانشد، اور انہوں نے یہ شعر پڑھا، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصرعی، مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے میرا گرنا، میرا قتل ہونا کس پہلو پر ہوگا، میں کس پہلو پہ گروں گا قتل ہوگے، اس لیے کہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں. ورفعوا خبیبا علی الخشبۃ، اور انہوں نے خبیب کو لکڑی پر اٹھایا، یعنی لکڑی پر باندھ دیا. وقاموا حولہ، اور ان کے ارد گرد کھڑے ہو گئے. یطعنونہ بالرماح، وہ انہیں نیزے مارنے لگے. ویتفرجون علیہ، اور ان کا تماشا کرنے لگے. ما اجبلہ من راکب، اتنا خوبصورت سوار تھا. وما اقبحہم من متفرجین، اور کتنے برے تھے تماشا بھی. ایتفرجون علی رجل وہب نفسہ للہ، کیا وہ ایسے شخص کا تماشا کر رہے تھے جس نے اپنا نفس اللہ کو ہبہ کر دیا تھا. ولم یبال اوقع علیہ الموت ام علی الموت وقع، جسے یہ پرواہ نہیں تھی کہ اس پر موت واقع ہو رہی ہے یا وہ موت پر واقع ہو رہا ہے، یعنی اسے موت آ رہی ہے یا وہ موت کو آ رہا ہے. ایتفرجون علی رجل لم یغدر ولم یخن، کیا وہ ایسے شخص کا تماشا کر رہے ہیں جس نے غداری نہیں کی، خیانت نہیں کی
ولم یکذب اور جھوٹ نہیں بولا، ولم یظلم اور ظلم نہیں کیا، ولم یسألهم مرة ان یطلقوه اور ان سے ایک بار بھی آزادی کا سوال نہیں کیا۔ ایتفرجون علی رجل وثق بهم فغدروا به واتمنهم فخانوه، کیا وہ ایسے آدمی کا تماشا کر رہے ہیں جس نے ان پہ بھروسہ کیا تو انہوں نے ان کے ساتھ میں غداری کی، اور انہوں نے ان پہ اطمینان کیا، ان کو امین سمجھا تو انہوں نے ان کے ساتھ میں خیانت کی۔ ولما رفعوا خبيبا على الخشبة وطعنوه بالرماح أرادوا أن يمتحنوا حبه وولاءه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، اور جب انہوں نے خبیب کو لکڑی سے باندھا اور ان پر جو ہے کتنے نیزے برسائے تو انہوں نے چاہا کہ وہ جانچیں ان کی محبت کو اور ان کے تعلق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ان خبیبا علی الخشبۃ قد نحشته الرماح ومزقت جلده وقطعت لحمه، بے شک خبیب لکڑی پر تھی، نیزوں نے ان کو چھلنی کر دیا تھا، ان کی کھال کو پھاڑ دیا تھا اور ان کے گوشت کو کاٹ دیا تھا۔ ہنا یذہل الخلیل عن خلیلہ، یہاں یہ ایسا وقت ہوتا ہے جہاں دوست دوست سے غافل ہو جاتا ہے۔ وَيَذْهَلُ الْمَرْءُ عَنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، یہ ایسا وقت ہوتا ہے جہاں آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کو بھول جاتا ہے۔ نادوا خبیبا یقولون له، انہوں نے خبیب کو پکارتے ہوئے کہا، باللہ اخبرنا یا خبیب اتحب ان محمد مکانک، تجھے اللہ کی قسم ہمیں بتا اے خبیب، کیا تو چاہتا ہے کہ محمد تیری جگہ ہو؟ صرخ خبیب باعلی صوتہ، خبیب بلند آواز میں چیخے، وقال اور کہا، واللہ ما احب ان یفتینی بشوکۃ یشاکها فی رجلہ، قسم خدا کی میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا فدیہ ایک کانٹے کے ذریعے دیں جو ان کے پیر میں چبھے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کے پیر میں میرے جان کے بدلے ایک کانٹا چبھے۔ فقدوا العجب بما سمعوا، تو انہیں بڑا تعجب ہوا اس چیز پہ جو انہوں نے سنا، وبقتهم ضمائرهم، اور ان کی ضمیروں نے ان کو ڈانٹا، فاخفوا ذلك، تو انہوں نے اس چیز کو چھپا لیا، واجهزوا على خبیب، اور انہوں نے خبیب کا کام تمام کر دیا، یعنی ان کو شہید کر دیا۔ رحمت اللہ علیہ یا خبیب، اللہ کی رحمت ہو تم پر اے خبیب، لقد سننت سنت للمحبین، تم نے محبت کرنے والوں کے طریقے پہ عمل کیا، وترکت ذکرا فی الآخرین، اور آخرین، اور تم نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک یادگار چھوڑ دی۔